اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التوبہ 10 آیات ہم کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 11، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں تو زکوٰۃ دیتے رہیں تو وہ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ نماز توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد، یعنی نماز بھی پڑھ لی، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کر لیا، رسالت کو بھی مان لیا، رسولوں کو بھی مان لیا، اس کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے وہ ہے اللہ کا حق۔ اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ کا حق ہے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے سامنے قیام کرنا، رکوع اور سجود کرنا، دعا کرنا اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کی عظمت اور جلالت کو ماننا۔ یہ ساری عبادت کی صورتیں اور قسمیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد پھر دوسرا فرض آتا ہے زکوٰۃ۔ اس میں اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے اور اس میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے اس سے معاشرے کے اور زکوٰۃ دینے والے کے قبیلے کی ضرورت مند، مفلس اور ندار اور معذور اور محتاج لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو بھی ضرورت مند لوگ ہوتا ہے وہ معاشرے کا، زکوٰۃ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دی جاتی ہے تاکہ امیر جو ہیں وہ پیسے کو جمع نہ کرتے جائیں، زیادہ پیسہ اکٹھا نہ کر لیں، اور غریب جو ہے وہ غریب تر نہ ہوتا جائے، وہ ان کا محتاج نہ ہو جائے، اس لیے ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا وہ جو نظام ہے وہ متعارف کروایا۔ اس لیے حدیث میں بھی جو ہے وہ ان دو چیزوں کو ہی نمایاں کیا گیا ہے شہادت کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ بھی دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں، یعنی پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے نا تو پھر اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا یہ لازم ایک چیز ہے، ہمارے دین کا ایک بڑا اہم ستون ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اگر یہ لوگ وعدہ کرنے کے بعد اپنے وعدے کو توڑ دیں تو تم بھی، اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان کے سر پر، تو ان کے کفر سے لڑو، پھر تم بھی یعنی ان سے لڑائی کرو۔ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس طرح وہ باز آ جائیں، یعنی وعدہ وغیرہ بھی توڑیں، تمہیں طعنہ زنی بھی کریں تو پھر ان سے لڑائی کرو، شاید یہ باز آ جائیں، ان کے لیڈروں سے لڑو۔ پھر اگر یہ ظاہری طور پہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر کفر کے ان پیشواؤں سے لڑائی کرو، پھر ممکن ہے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہاد کی طرف ترغیب دے رہے کہ کیوں نہیں ان کے ساتھ لڑائی کرتے، سرکوبی کرتے ان کے ساتھ۔
جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبروں کو جلا وطن کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو ان کے ملک سے نکال رہے ہیں، اور خود ہی پہلے انہوں نے تمہارے ساتھ چھیڑ کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ قریش کے جو بڑے بڑے رئیس تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا تھا، اور قید کرنے اور قتل کرنے کی بھی تجویزوں پہ وہ غور کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو رغبت دلا رہے ہیں کہ کیوں تم ان سے لڑائی نہیں کرتے؟ یہ مار بھی رہے ہیں، پیغمبروں کو وطن سے نکال رہے ہیں، قسمیں توڑ رہے ہیں، تو لڑائی کرو ان سے۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، تم مومن ہو، تو صرف اللہ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، رب سے ڈرو اور ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ پہلے انہوں نے تمہارے ساتھ چھیڑخانی کی ہے، اب ان کے ساتھ تم جنگ کرو۔ مسلمانوں کو یہ جو چھیڑخانی کی بات ہو رہی ہے، اس میں بدر کی جنگ میں بھی مشرکین مکہ کا رویہ تھا کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے تھے کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قافلہ بچ کے نکل گیا ہے، پھر بھی وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑخانی کرتے رہے، حالانکہ ان کا قافلہ تو بچ کے نکل گیا تھا، ان کو نقصان کوئی بھی نہیں مسلمانوں نے پہنچایا تھا۔ وہ تو آئے تھے کہ اپنے قافلے کو دیکھیں، ان کو یعنی کہ حفاظت کریں، لیکن چھیڑ چھاڑ وہ اتنی کر رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں جنگ ہو گئی۔ یا پھر اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی تھی، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف قبیلہ تھا خزاعہ، اس پر چڑھائی کی تھی۔ حالانکہ یہ قریش کے جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم، ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا، مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔ ویشفی صدور قوم مؤمنین، مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم اور ستم کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی تھے اور مجروح تھے۔ جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئے گی، تو ظاہر فطری سی بات ہے کہ اس سے جو مظلوم اور ستم رسید مسلمان ہوں گے، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے اور ان کے دلوں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھر ان کو ہرائیں گے، تو ان کی پہلے والی جو بھی ان کے اوپر ان کے دل میں غم و غصہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کا دل کا غم دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی طرف توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے وہ رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے دلوں کو غم اور غصے کو دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور تم لوگوں کے اوپر رحمت فرمائے گا، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے، ہر چیز کی حکمت ہے اس کو، ہر چیز کا علم ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون، کیا تم یہ سمجھتے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی یا دوست نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نیک بندوں سے کہ کیا تم بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کے لیے بھی، جہاد کے ذریعے بھی امتحان لیا۔ ولیجہ جو ہے وہ غیر دوست کو کہتے ہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ مسلمان کو چونکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا، جس کے ذریعے سے جو مخلص مومن تھے ان کو دوسروں سے الگ کیا گیا، ممتاز کیا گیا، عزت دی گئی کہ کسی بھی غیر مذہب کے لوگوں سے دوستی نہ رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے ان سے دوستانہ تعلقات نہ کرو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ جہاد بھی اللہ کے لیے ایک حکمت ہے۔ جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو اور غیر مخلص بندوں کو، اور کون فرما بردار ہے کون نافرما بردار ہے، نافرمان ہے، ان کو الگ الگ کر لیتا ہے، ان کی پہچان ہو جاتی ہے، ہر شخص کو ہو جاتی ہے۔ یقیناً جو مومن ہوگا وہی جہاد کے لیے تیار ہوگا، وہی سچے دل سے جہاد کرے گا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اس لائق نہیں ہے مشرک کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ وہ خود اپنے کفر کے خود ہی گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم فیہا ہم خالدون۔ ان کے اعمال غارت گئے ہیں، سارے ختم ہو گئے، بیکار گئے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں مسجد سے مراد خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام۔ اس کو تعمیر کرنا یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا ہی کام ہے۔ کفر اور شرک کرنے کا جو ارتکاب کرتے ہیں جو، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، ایمان والی کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ تو تلبیہ بھی جو پڑھتے تھے وہ غلط تلبیہ پڑھتے تھے۔ جو مشرک ہوتا ہے، یہودی یا نصرانی یا شعبی، وہ اللہ تعالیٰ میں لوگ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے اعمال بھی سارے ضائع جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے۔ جو نیک اعمال وہ کرتے تھے، بظاہری طور پہ نیک لگتے تھے، وہ ظاہری طور پہ نیک لگتے تھے، وہ جیسے طواف کرنا، عمرہ کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا۔ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بالکل پھل نہیں دیتا، بے ثمر ہے، یا ایسے پھول جس میں خوشبو نہ ہو، اس پھول وہ خوشبو دیکھنے میں صحیح لگتا ہے لیکن وہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ اوپر اوپر سے نیک اعمال، حاجیوں کی خدمت کر دی، عمرے والوں طواف والوں کی خدمت کر دی، نیک عمل کر دیے بظاہر، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، کفر تھا۔ ان کی اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہا ہے کہ ان کے سارے یہ جو نیک اعمال وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، سارے ضائع گئے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوا، اور وہ دائمی طور پہ جہنمی ہیں، کیونکہ وہ تو صرف دکھلاوے کے لیے ہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں ہم مزید اس کے بارے میں، ان کے جو بھی ریاکاری کے اعمال ہیں ان کے بارے میں اگلی آیتوں میں ڈیٹیل سے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوے کی چیز ہوتی ہے، عبادت ہو یا کچھ بھی ہو، وہ بیکار ہوتی ہے، سارے اعمال ضائع جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔